اب ہم جب اس پہ آتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، امت کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے اپنے لیے اس طرح امام کا انتخاب کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر بالکل دو ٹوک صریح اور واضح انداز میں بیان ہونا چاہیے خدا کے رسول کی طرف سے یا کلام پاک میں. تو کیا کہیں پر اس کانسیپٹ کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے دینی مصادر میں؟ نہیں، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، دلچسپ ہے، اور آج کے معاشرے کے لیے بھی جو ہے اس میں سیکھ ہے. یعنی کہ دیکھیں، ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ دو ٹوک، جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی جنت جہنم، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے یعنی کہ نفس، یعنی کہ ذاتی نفس، یعنی کہ آپ اس کو امام مان رہے ہو، وہ آپ کی نفس کے اوپر تصرف کر رہا ہے، ایسا امام. اور یہ عقیدہ تو بالکل یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی طرف اس کو سوچنا چاہیے اور اس کی طرف جو ہے اس کو تفہیم حاصل کرنی چاہیے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے. ابھی ہم اسماعیلی پہ اس کے بعد جائیں گے، ابھی ہم نفس تشیع کے اس امامت پہ بات کر رہے ہیں. بالکل نفس تشیع، جو اصل تشیع کا مطلب نفس مراد کہ شیعہ تمام گروہ، ثانیہ ہو، اثنا عشریہ ہو، اسماعیلیہ ہو، ان سب کے ہاں جو امام کا تصور وہ یہی ہے. تو ابھی ہم یہ والی بات یہ ثابت ہو یا اس پہ بات ہو، پھر ہم آگے اسماعیلیہ پہ جائیں گے کہ وہ امام ابھی ہے یا نہیں، کیوں نہیں ہے، ہونا چاہیے. اس پہ ہم بات سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی تاکہ یہ پس منظر واضح رہے. دیکھیں، اب ایک امام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا تعین کرتا ہے، یہ چیز اگر طے ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس امام کا ظاہر ہونا بھی لازمی ہے. ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر امام لوگوں کی جانوں پر تصرف رکھتا ہے تو جان میں تمام چیز، مال بھی آ جاتا ہے. مال تو بالکل آپ کو دیکھیں، جان آگے تو یعنی کہ مثلاً اگر ایک شخص، ایک امام ہے، وہ انسان کی جان پر تصرف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو لازمی ہے کہ جو جان سے میں مشقت کرتا ہوں اس میں سے بھی میں اپنا جو حصہ ہے وہ امام علیہ السلام کے لیے رکھوں. خود آیا قرآن میں آیا ہے، جو خمس لیا جاتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، تو طاہر کرنے کے لیے انسان اموال لیجیے.